الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بآواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ برادران اسلام معزز سامعین حضرات قابل صدر احترام علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں لسان و سامعین حضرات میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ادب کے ساتھ تمام حضرات کی خدمت میں گوش گزار ہوں اگر کسی کو کوئی ضروری کام ہے یا کوئی مجبوری ہے تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں چونکہ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو بھی آیا حضور کا غلام اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کی محفل میں آنا سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آج کی اس پروقار عالی شان محبتوں بھری محفل پاک میں جس شخصیت کو خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے اگر تو وہ میری تقریر کے دوران آ گئے برا تو نہیں مناؤ گے منا بھی لوگے تو میرا کی کرو گے اگر میری تقریر کے دوران وہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا لیکن اگر نہ آئے تو میری تقریر کے بعد پھر درود و سلام پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے وارچ اب جس نے جانا چلا جائے جس نے بیٹھنا بیٹھا رہے میری اب تقریر شروع آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جلسہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک کے سلسلہ میں ہے
قاری اختر نے قل ہو اللہ سنا چھٹی. یہ بات ذہن میں آئے گی. اب میں نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا میلاد نہیں. توجہ ہے؟ اس میں اللہ کا میلاد نہیں ہے. اور قرآن میں ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کا میلاد ہے. بات قابل توجہ. اللہ کا میلاد نہیں ہے. نہ ہمارے نزدیک، نہ وہابیوں کے نزدیک، نہ دیوبندیوں کے نزدیک، نہ شیعوں کے نزدیک. الغرض ہر مکتبہ فکر کے نزدیک رب کا میلاد نہیں ہے. اور جو رب کا میلاد مانے وہ بے ایمان ہے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. اور جو نبی کے میلاد کا انکار کرے وہ بھی مشرک ہے. بات قابل توجہ. جو خدا کے میلاد کا اقرار کرے وہ بھی مشرک. جو نبی کے میلاد کا انکار کرے وہ بھی مشرک. قل هو اللہ احد. معبود فرما دو اللہ ایک ہے. یہی بات ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا. یوں کہہ دو اللہ وہ ہے جس کا ماں باپ نہیں. اور اللہ وہ ہے جو کسی کا مائی باپ، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ اللہ کسی کا ماں باپ، نہ اللہ میں سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں برابری والے. کفو کہتے ہیں برابری والے کو. اس کی برابری والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مد مقابل کوئی نہیں. مشرکوں نے اللہ کے مقابلے میں لات بنا لیا، منات بنا لیا، ہبل منا لیا، بنا لیا. مگر مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی کفو، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب قرآن کے اندر حضور کے میلاد کے تذکرے موجود ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے پیارے محبوب کی آمد کے، تشریف آوری کے، جلوہ گری کے، رونق افروز ہونے کے تذکرے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر کیے اور دنیا انسانیت کو بتا دیا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس کو میں نے بڑی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کے ساتھ بھیجا ہے.
یہ جلسہ ہے میلاد کا، جلسہ ہے میلاد کا۔ برخوردار حافظ عبد الرحمن صاحب بڑی عمدہ اور مدلل گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور سرکار کے تذکرے کرنے کی اور جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ دلیلیں آپ کو دے رہے تھے، لیکن میرا ایک اپنا وجد ہے، نبی کے میلاد پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تفاسیر کے اندر، تاریخ کے اندر یہ دلیلیں موجود ہیں، حضور کے میلاد کے تذکرے موجود ہیں، لیکن دلیل اس چیز کی مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں شک، جس کے بارے میں سو گئے ہو، ٹلے ہو گئے، پتہ نہیں سوچ میں پڑ گیا ان کی ہوئے گا، پتہ نہیں قاری اختر جان چھڑے گا کہ نہیں چھڑے گا۔ بھئی میرے ہاتھ میں آپ کی جان نہیں ہے، میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے، دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ یقین اب ایمانداری سے بتاؤ، شاید اس محفل پاک میں، اس اجتماع میں رنگ برنگے بندے موجود ہوں گے، ایمانداری سے بتاؤ حضور کے میلاد میں کسی کو شک ہے؟ بولو تو صحیح، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی، ماں کے بطن سے ماں کی گود میں آ جانے کو میلاد کہتے ہیں۔ بس پیدائش، ولادت، مولود، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اور جو شک کرے اس کے بے ایمان ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ توجہ ہے، جو ہے سرکار کا میلاد ہوا، سرکار کی ماں کا نام، اماں کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے ولادت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ رہی بات میلاد منانا، جیسے آپ منا رہے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، حضور کا میلاد منانا، حضور کی نورانیت کے تذکرے کرنا، حضور کی اعلیٰ بشریت کے تذکرے کرنا، حضور کی صورت کے تذکرے کرنا، حضور کی سیرت کے تذکرے کرنا۔ سنی سیرت کا مخالف نہیں ہے، وہ سنی حضور کی سیرت کو بھی مناتا ہے۔ صرف حضور کی صورت کو ہی مناتا ہے، سنی حضور کی سیرت کو بھی مناتا ہے، سنی حضور کی صورت کو بھی مناتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے، میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ میلاد منایا جاتا، بولو میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہ سیرت نہیں بیان کرتے، سیرت کو نہیں اپناتے، سیرت کو نہیں مناتے۔ میں نے کہا بے وقوف، کچھ چیزیں منانے والی ہیں، وہ کچھ چیزیں اپنانے والی ہیں۔ وہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں میلاد اپناؤں گا، وہ کیسے اپنائے؟ مجھے میلاد اپنا کر تو دکھائے۔
سیرت بنانے والی چیز نہیں، سیرت اپنانے والی چیز ہے۔ فرض کیجئے سرکار نے کھایا ٹھیک ہے، بندہ روٹی ہاتھ میں لے لے، لسی کا گلاس، پانی کا گلاس، دودھ کا گلاس، بوتل ہاتھ میں لے لے، گلیوں بازاروں میں گھوم کر رہے لوگوں میں دودھ پیا پینا، روٹی ہاتھ میں لے لے، پراٹھا ہاتھ میں لے لے، نان ہاتھ میں لے لے، نان حلوہ لے لے، نان چنے لے لے، اور گلیوں میں گھومتا پھرے لوگوں میں نان کھا رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے بندے دیا پترا کر پہ کہ بیبے کو کھا بھی کھانا ہے تو کھا، بیٹھ کے کھا، کوئی ایسے کھا جیسے اللہ کے محبوب نے کھایا، سنت کے مطابق کھا، سنت کے مطابق پی، سنت کے مطابق جو ہے وہ سو، سنت کے مطابق جاگ، سنت کے مطابق بیٹھ۔ یہ حضور کی سیرت کا تذکرہ ہے، اور میلاد تم کو کہتے ہیں کہ جو گلیوں بازاروں میں گونج گونج کے منایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ یوم پاکستان کبھی منایا آپ نے؟ جو ہے آپ پاکستانی ہیں؟ 14 اگست کبھی منایا؟ بولو تو صحیح، کہ ہندوستانی سے نہیں رہتے، پاکستان میں رہتے ہو نا؟ کبھی یوم پاکستان منایا 14 اگست؟ کیسے مناتے ہو؟ گھر کا دروازہ 14 اگست کو بند کر لیتے ہو، چٹائی بچھا لیتے ہو، گھر میں بیٹھ کر سارے جی بیٹھ جاؤ، پھر 14 اگست پہ منانے ہیں، 14 اگست پہ منانے ہیں، بیٹھ کے گھر میں اندھیرے میں 14 اگست منانا۔ 14 اگست ایسے نہیں منایا جاتا۔ کیسے منایا جاتا ہے؟ موٹر سائیکل پہ پاکستان کا جھنڈا، گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا، مکان پہ پاکستان کا جھنڈا، دکان پہ پاکستان کا، سرکاری عمارات پہ پاکستان کا، گورنر ہاؤس پہ پاکستان کا، نیشنل اسمبلی کی عمارت پہ پاکستان کا جھنڈا، ارے پنجاب اسمبلی کی عمارت پر پاکستان کا جھنڈا، تذکرے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، ارے ترانے بجائے جا رہے ہیں، توپوں کی اکی توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، اکی توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ 14 اگست کی سیرت منائی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ 14 اگست کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن آزادی۔ کیا کہتے ہیں؟ جشن آزادی۔ میں یاد کر رہا ہوں جس تاریخ پاکستان مرز وجود میں آیا، جس تاریخ کو اللہ نے نبی کا صدقہ، نبی پر نازل ہونے والے قرآن کا صدقہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے 27ویں شب جو رب نے دی، اس کا صدقہ پاکستان مرز وجود میں آیا۔ تم جھنڈے لگا کر جشن مناؤ، جھنڈیاں لگا کر جشن مناؤ، کمکمے لگا کر سرکاری عمارات پر جشن مناؤ، تو بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ اے پاگلو، مجھے بتاؤ کہ جس نبی کی آمد کا صدقہ اے پاکستان ملا، اور اس نبی کی آمد پر جھنڈے کیوں نہ لگائے؟ جس نبی کے صدقے سے یہ پاکستان ملا، جس نبی کے صدقے سے یہ ایمان ملا، جس نبی کے صدقے سے قرآن ملا، جس نبی کے صدقے سے ہمیں یہ ایمان ملا، جس نبی کے صدقے سے رحمان کا پتہ چلا، ارے اس نبی کی آمد پر جھنڈیاں نہ لگائے، جھنڈے نہ لگائے، دھوم نہ بجائے، اس کے تذکرے نہ کرے، ارے بدعت نہیں ہے، اور یہ ایمان کی
علامت ہے، اسی لیے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یارو حضور کے نور کے تو تذکرے اس وقت بھی تھے جب بشریت کی بے بھی نہیں بنی تھی، جب بشریت کی رات بھی جام کے سلطان لارفین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا 400 سالہ جشن تھا اور جشن میلاد بھی تھا، اور یہی میرے بھائی ساؤنڈ والے وہاں بھی تشریف فرما تھے۔ تو میں نے وہاں پر بھی ان سے یہی کہا کہ آقا کے نور کے تذکرے اس وقت بھی تھے جب وقت نہ تھا، اس وقت بھی تھے جب وقت نہ تھا، گھنٹے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، لوح نہ تھی، قلم نہ تھا، جنت نہ تھی، دوزخ نہ تھی، حور نہ تھی، غلمان نہ تھا، ملک نہ تھے، فرشتے نہ تھے، جن نہ تھے، انسان نہ تھا، الغرض کائنات کی کوئی شے نہ تھی۔ اس وقت کیا تھا؟ وہ یا پیدا کرنے والا خدا تھا یا پیدا ہونے والا نور مصطفیٰ، یا پیدا کرنے والا خدا تھا یا پیدا ہونے والا نور مصطفیٰ تھا۔ اب جب حضور کے تذکرے اس وقت بھی تھے تو آج اگر ہم تذکرے کریں حضور کے تو کوئی کہتے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں اگر ایک سوال کروں تو برا نہیں مناؤ گے؟ لو سادہ جی گل کرن لگے جیڑا بندہ اج تو بعد تانوں پوچھے کہ میلاد نبی دا کتھے لکھے، میلاد نبی دا کتھے لکھے، انہوں کیا بندے میں پترا تو دس تیرا میلاد کتھے لکھے ہے، تیرا میلاد کتھے لکھے ہے؟ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ تھی بعد میں پیدا ہو اس کو بدعت ضلالہ کہتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کا۔ اگر ان کا زمانہ نہیں تو کوئی دوسرا نبی لاؤ، کوئی دوسرا نبی دکھاؤ، کوئی دوسرا نبی بتاؤ، پھر اس نبی یا رسول کے لیے کوئی نئی شریعت لاؤ، اس پہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہونے والا دکھاؤ۔ قیامت تک یہ زمانہ حضور کا ہے۔ اور نہیں جی، جب حضور نے وصال کیا اس کے بعد جو چیز پیدا ہو، میرا سوال یہ سوال کرتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جو چیز پیدا ہو تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ میں کیا پہلا تو بدعتی؟ ہاں یہ ملا حضور کے ظاہرہ حیات طیبہ میں تھا؟ نہیں، پھر بدعت کون سی چیز ہوگی؟ پھر یہ بھی بدعتی ہوگا، اس کا باپ بھی بدعتی ہوگا، اس کی ماں بھی بدعتی ہوگی، اس کے نان کے بھی بدعتی ہوں گے، اس کے داد کے بھی بدعتی ہوں گے، اس کا گھر بھی بدعت ہوگا، اس کا مال بھی بدعت ہوگا، اس کا سارا آڑا پاڑا ہی بدعت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بچے نے بھی آپ کو بتایا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ جو بدعت حسنہ ہے وہ اچھی بدعت ہے، اور جو بدعت سیئہ ہے وہ بری بدعت ہے، غلط ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے۔
اب جس نے اچھا طریقہ پیدا کیا، اچھا طریقہ رائج کیا، قیامت تک کے لیے اس رائج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے، اور جو عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس طریقے کو جاری کیا اس کو بھی یہ عمل کرنے والے سب کا ثواب ملے گا، اور جس نے ایسا طریقہ رائج کیا جس نے شریعت کا چہرہ مسخ کر دیا، جاری کرنے والا اور قیامت تک عمل کرنے والا، سارے کا سارا گناہ عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، جس نے یہ برا غلط طریقہ، اسلام کے خلاف طریقہ، شریعت کے مقابلے میں شریعت کے چہرہ مسخ کرنے والا طریقہ رائج کیا، ان سب کا گناہ جو ہے وہ رائج کرنے والے کو ملے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو یوں مان منٹ کے لیے مروجہ، بعض لوگ کیا کہتے ہیں مروجہ، یہ جو آج کل رواج ہے، آج کل رواج ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جھنڈیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ جھنڈے نہیں ہونے چاہیے، یہ کمکمے نہیں ہونے چاہیے۔ جس نے کہا کہ ایک شخص ہوئے کہنے لگے کسی دا بیاہ کی کرنا ہے جی، کسی دا بیاہ کرا دینا سی، میں کیا تو رشتہ دفتر کھولے ہے، ہمیں کہتے ہو تم کرا دو، ہمیں جو کہتے ہو تم کرا دو، ایسے کام نبی کے میلاد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، نبی کا میلاد نہ ہوتا نہ یہ مال ہوتا، نبی کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، بلکہ حضور کا میلاد نہ ہوتا تو رب اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اچھا میں بس ٹھیک ہے، اب ایسے ان کو کہہ دو کہ اے ہوں بس، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تیری ذات مقصود نہ ہوتی تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ نے ہر شے سے پہلے اپنے پیارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور حدیث پاک سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، کملی والے آقا آپ ذرا ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے پیارے لب کھولے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان ترجمان سے یہ پیارے پیارے الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے خارجہ، جس طرح سید امن فرماتی خارجہ من نور، سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے میں نے نور بھیجا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نور کو پیدا فرمایا، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں مجھ سے نور خارج ہوا، نور نکلا۔ اب جابر سے حضور یہ فرماتے ہیں، جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، نبی کے نور کو، بات قابل توجہ ہے، اگر یہ بات ہوتی نا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورہ، اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، لیکن یہاں فرمایا نورا نبی کا،
جابر تیرے نبی کے نور کو، لفظ ہے نور نبی کا من نور ہی، جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ہر شے سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ اب یہ نور سیر کرتا رہا، جہاں رب نے چاہا وہاں یہ نور رہا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں سیر کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس نور سے باقی نور کو جو ہے نوری تخلیق، مخلوق جو ہے اس کو تخلیق کیا، پھر چیزیں بنتی رہی، کائنات کا نظام چلتا رہا۔ اب پھر نبیوں کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ کیا لیا تھا؟ نبیوں سے وعدہ یہی لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ عالم ارواح نے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس سے وعدہ لیا؟ نبیوں سے۔ یہ پچھلے سالوں بڑی ایک بات مشہور ہوئی تھی سیالکوٹ میں، کوئی عیسائی اس نے پمفلٹ شائع کیے تھے کہ مسلمانوں تم عیسائی ہو جاؤ۔ مسلمان نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ تمہارے مولویوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، 40 سال کے بعد نبی بنا، تو تمہارا قرآن یہ کہتا ہے تمہارے نبی پہ نازل ہونے والا کلام اس کے اندر موجود ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوتے ہی نبی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ اس آنے والے سے پوچھو کہ تو کہاں آیا، کہاں سے آیا؟ لوگ کہنے لگے مریم عجیب باتیں کرتی ہے، ابھی چند گھڑیوں کا یہ بچہ مہمان ہے، یہ کلام کیسے کرے گا، یہ بولے گا کیسے؟ ابھی تیری گود میں ہے، گھوڑے میں ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد، مریم یہ پگوڑے میں ہے، تیری گود میں ہے، یہ باتیں کیسے کرے گا؟ پیدا ہوتے ہی بچے باتیں نہیں کرتے، پیدا ہوتے ہی باتیں پکی بات ہے۔ شاید یہاں کوئی مولوی بولتا ہو، بولا ہے کوئی نہیں بولا، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا، میرے ماں باپ کون ہیں، میرا نام کیا رکھا ہے، میں کس خاندان سے میرا تعلق ہے، وہ نہیں جانتا۔ عیسیٰ پیغمبر جب پیدا ہوئے لوگوں نے پوچھا مریم بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ فاشارت الیہ، اشارہ فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا۔ کہنے لگے یہ بولے گا کیسے، باتیں کیسے کرے گا؟ ابھی جو تیری گود میں چند گھڑیوں کا ابھی یہ بچہ ہے، تو آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو کہ اے آنے والے تو کہاں سے آیا۔ سمجھدار لوگ تھے، بزرگ ہوتے ہیں بیچ میں، کہنے لگے یار پوچھ لو، ہاں تو انہوں کہنے بیل لونگا ہے، تمہارا کوئی یہاں پہ پیسے لگتے ہیں، پوچھ لو آنے والے تو کہاں سے آیا۔ لوگوں نے سوال کیا کیا بچے بتا تو کہاں سے آیا؟ تفسیر کے اندر موجود ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بیٹھ کے اپنی پشت کو ماں کے بطن کے ساتھ لگایا، ماں کی گود میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر ماں کی گود میں بولتے ہیں، فرماتے ہیں قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا۔ یہ عیسیٰ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ میرا ایمان یہ ہے، وہ جانتے تھے کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے، میں یہ بات بتا رہا ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اچھا اگلی بات یہ اندر چرس بوجھے نہیں پائی ڈبی لبدا بیا چلو 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 قال انی عبداللہ آتانی الکتاب آتانی الکتاب بول صاحب تو نہیں آگے تسی آپ ہی آئے ہو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جلدی آجل چھوٹ جائے گی انشاءاللہ آتانی الکتاب میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں کتاب لے کر آیا ہوں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ایک کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں تو جو عیسیٰ پیغمبر ماں کی گود میں کہتے ہیں میں کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کر آیا ہوں جس نبی کے صدقے سے عیسیٰ پیغمبر کو نبوت ملی جس پیغمبر اللہ کے محبوب کے صدقے سے عیسیٰ کو رسالت ملی جس نبی کے صدقے سے عیسیٰ کو کتاب ملی جس نبی کے صدقے سے عیسیٰ کو امت ملی جس نبی کے صدقے سے عیسیٰ کو معجزات ملے جس نبی کے صدقے سے عیسیٰ کو کمالات ملے ارے اس نبی وہ آقا وہ میلاد والا آقا عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو آمینہ کا لال جس کے صدقے سے عیسیٰ کو نبوت اور رسالت ملی وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہے لیکن یہ ایمانداروں کے لیے کن کے لیے ایمانداروں کے لیے بے ایمان کے لیے یہ بات نہیں ہے ایماندار جو ہے اس کے لیے خدا کی قسم اگر پہلی دوسری تیسری کلاس کی کتاب میں بھی حضور کی شان مل جائے تو وہ کیا کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور حضور کی شانوں کو تسلیم کرتے ہوئے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں من پاپی حجتا جب دل صاف نہ ہو کتنے بھی مرتبے والا ہو کتنی بھی شان والا ہو کتنی بھی رفت والا ہو وہ اس کو نہیں مانتا من پاپی حجتا دیر جب ایمان نہیں ہوگا تو ہر بات پر اعتراض کرے گا جب محبت ہوگی تو پھر اعتراض نہیں ہوگا کیوں جس کا عقیدہ صحابہ والا ہونا چاہیے عقیدہ کس والا ہونا چاہیے صحابہ والا ہونا چاہیے میں نے کہا چلو صحابہ والا عقیدہ رکھ لو کہتے ہیں نعت خوانی نہیں بنا لی یہ میلاد نما بنا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا میں نے کہا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے بولو تو صحیح صحابی بھی ہیں اور ثناخان مصطفیٰ علیہ السلام بھی صحابی بھی ہے حضور کے ثناخان بھی ہے اور وہ یہ ثناخان ہے جس کے لیے منبر بچھایا جاتا ہے کیا یا تو یہ سٹیج بنایا نا یہ کرسی رکھ دی ہے یہ شباز ساؤنڈ لگا دیا ہے تو میرے نبی کے اس ثناخان کے لیے کیا ہوتا تھا منبر بچھایا جاتا چادر بچھائی جاتی اور ان سے کہا جاتا حسان اس منبر پر بیٹھو سرکار فرماتے میری شان کو بیان کرو کس کو شان کو بیان کرو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شان کیسے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اس کا معنی کیا ہے جی وَأَحْسَنُ مِنْكَ اکاری صاحب پہنچ گئے اگلی اٹھ کے بہت سرکار تسی ماشاء نلائن شریف لائے ہیں تو نلائن شریف تھوڑا ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ میں تیرا بھی احترام کرنا ہوں کہ تسی سو رہے ہو اینا دا بھی قصور کوئی نہیں اصل گل ہے کہ
چلو خیری کوئی بات نہیں گھر دی مرغی کدے برابر دال برابر میں پہلے ہی کیا پیسہ ہی کو نہیں پتا دیتا یا تے پیسے مک گئے بعد غلاماں کو پیسے مکتے نہیں اصل ججمنٹ کیتی ہے کہ قاری صاحب اتھوں دی نے نہ گڈی دا کرایہ ٹھیک ہے نہ رستے دا کچھ چاہ پانی ٹھیک ہے نہ نال کوئی جُتی چکن والا جُتی چکن تو مراد ہے نہیں کہ تو چک کے لے اجی لے جائے گا میں ایک بار تقریر کر گیا ایک جگہ تے جو جلسہ ختم ہویا نا سرکار درود و سلام پڑھ لیا میں بڑی ہوشیاری کیتی میں جُتی جیڑی ہے نا جو سٹیج نہیں بنیا جو ہون رکھی ہے پتہ نہیں چک کے لے گئے کہ ہے وے بہرحال میں ہوشیاری کیتی میں کیا ذرا لکا کے رکھا تے ایک نام لکھا وہ کدھر تاڑدا سی نا کہ کر ساتھ جُتی بڑی لش پشالی دیکھ لی ہونی کدھرے انہیں تاڑ رکھی انہیں کہ لے بھئی نہ ہونا بس ٹھیک ہے وہ نہ تو نے پہلا پڑھی پڑھ کے سرکار جُتی میری پائی اللہ تیری یاد جدوں تقریر ہوگی نا ختم جلسہ ختم ہو گیا درود و سلام ہویا تے دعا منگی گئی اچھا میں کرنا تقریر تے میں چاہتی ماری میں بندہ گیا بھائی چلو میں نہیں کہا جُتی لا جا میں چلو ٹھیک ہے اے سرکار دا چلو سنا آئے خیر ہی ہے ہاں جی چلا گیا ویسے ذہن سے گل آئی ویسے محسوس نہیں میں کیتا بھی میری جُتی جلسہ ختم ہو گیا میں جُتی دے میری جُتی کو نہ ملے میں بھی کی کرنا ہے تے میں چپ کر کے نا اس طرح ننگے پیری ٹر پیا دوست کہنا میں کہا یار اتنی کدھر ہونی نہیں لبدی رش خیر میں کر چلا گیا تو کیونکہ میں مہمان سا ہونا دا تو کہنے لگے جُتی لبنی چاہیے دی جُتی گئی کتھے وہ فلانا بندہ ٹمکانا بندہ سپورٹ کے تو اتھے کلوتا ہے تو اتھے کلوتا ہے وہ چڑکاں تے یہ وہ بہرحال جُتی دا پتہ نہ چلے میں نو کہنے لگے پھر تم جُتی لے کے دینے یہ پیسے دینے میں کہا نہیں ایسی کوئی گل نہیں ہے جُتی لبنی چاہیے میں پھر لب دیا میں کہا میں لب دیاں تُسی کہنے لبو گے سانو گھنٹہ ہو گیا میں کہا فلانا نات کھائیں وہ دا فون نمبر ہے جے کہنے لگے ہے میں کہا انہوں فون کرو کہ تیرے نال جڑا بندہ سی نا وہ دے پیر درہ چیک کر انہوں فٹافٹ فون کر دیتا وہ کہندہ ہوئے میں تنہوں اندہ سا پہ آوے جُتی تیری کو نہیں ماما ہو گیا ہاں رانا صاحب تھی تو میرا کہنا مقصد ہے کہ گھر دی مرغی دال برابر تسی کیوں سوچ دے کدوں کاری اکثر جان چھڑے جان گے انشاءاللہ جلدی جان چھڑ دیاں گا میں عرض کرنا چاہنا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول تے بیٹھ کے سرکار دی شان کی بیان کی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ آئینی اس کا ترجمہ یہ محبوب میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا ایسا حسین نہیں دیکھا ایسا حسین نہیں دیکھا اب مجھے یہ بات کہنے دیجئے سرکار تشریف فرما ہے ابو جیل آیا اس نے حضور کی تکذیب بیان تکذیب جھٹلایا معاذ اللہ ٹھیک ہے اتنے میں شمع رسالت کا پروانہ آ گیا حضور کا غلام آ گیا خلیفہ بلا فصل آ گیا کندھوں پہ اٹھا کر حضور کو غار ثور پہ لے جانے والا آ گیا شب ہجرت میرے نبی کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر جانے والا ساتھی آ گیا انہوں نے حضور کی تعریف بیان کیا ابو جیل نے تکذیب کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی دونوں کے جملوں پر دونوں کے الفاظ پر دونوں کی بات پر سرکار نے فرمایا صدق صحابہ کہتے ہیں قبلی والے آقا بات سمجھ میں نہیں آئی
ایک نے تکذیب کی، آپ نے فرمایا صدقتا تو ٹھیک کہتا ہے، دوسرے نے تعریف کی، آپ نے فرمایا صدقتا تو ٹھیک کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے پیارے غلاموں، ابو جہل نے کفر کی نگاہ سے دیکھا، میں ہوں ایک آئینہ۔ کیا ہوں؟ توجہ، مزے کی بات ہے، میں ہوں ایک آئینہ، شیشہ۔ جب بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا نظر آتا ہے، واسکٹ، قمیص، پف، شف، اینڈ بندہ کہتا ہے بلے بلے تیرے بلگی شاہی کو بڑا کچھ نظر آتا، سرما، ٹھیک ہے، خوشبو، ہر طریقے سے سراپا اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں ہوں ایک آئینے کی مانند۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے تکذیب کی۔ صدیق اکبر شمع رسالت کا پروانہ، یہ میرا غلام ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے اور ایماندار ہے، اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے تعریف کی۔ میں نے کہا صدقتا، سچا وہ بھی ہے، سچا یہ بھی ہے، وہ بے ایمان ہے، یہ میرا غلام ایماندار ہے۔ حضرت حسن، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ میں کہتا پیسے میں نو دے ہو، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ، گری ختم کرنے والا۔ وَاسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي، والے آقا آپ جیسا حسین حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اگلی بات، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کملی والے آقا یہ آنکھ دیکھے گی کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ انج کہلا کسے ماں جمے ہی نہیں، کسے ماں، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ صحابہ والا رکھو۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح، ٹلا جائی بول دے ہو، صحابی نے نا، لوگ کہتے ہیں عقیدہ صحابہ والا رکھو، صحابی کیا کہتے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر کسے ماں نے جمے ہی نہیں۔ جب کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا تو برابری کیسی، مماثلت کیسی، مثلیت کیسی، مثال کیسی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْنَا مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خلقتا مبرم من کل عیب، اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وابی کا نہیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ کیا؟ خلقتا مبرم من کل عیب، کملی والے آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا، ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں چیز نہیں جانتے، یہ ہے عیب ہے یا نہیں؟ عیب ہے نا، تو صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ کملی والے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا، خلقتا مبرم من کل عیب۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب جیسے آپ نے چاہا۔ یا میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو کسی اور مخلوق میں بھیج سکتا تھا کہ نہیں؟
توجہ ہے؟ اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو کسی اور مخلوق میں بھیج سکتا تھا کہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا، مگر اللہ نے شکل انسانی میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ یہ انسان کی جو شکل ہے یہ اللہ کی ساری مخلوق سے اچھی شکل۔ انسان کو شرف المخلوقات رب نے بنایا۔ اے ایمانداروں خوشیاں مناؤ، رب اعلان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ کس نے احسان کیا؟ اللہ نے۔ تو مزے کی بات یہ ہے محبوب کو بھیجا سب کی طرف، بھیجا سب کی طرف، احسان جتایا مومنوں کو۔ احسان کن کا جتایا؟ کن کو کہا میں نے احسان کیا؟ کن پر احسان کیا؟ مومنوں پر، بھیجا سب کی طرف، لیکن احسان جتایا مومنوں کو۔ کیوں؟ اس لیے اگرچہ بھیجا سب کی طرف ہے لیکن محبوب کا میلاد سارے نہیں منائے۔ بھیجا سب کی طرف ہے، معجزات کو سب نہیں مانیں گے۔ بھیجا سب کی طرف، معراج پر ایمان سارے نہیں لائیں گے۔ بھیجا سب کی طرف، لیکن حضور کے کمالات کو سارے نہیں مانیں گے، معجزات کو سارے نہیں مانیں گے، آپ کی شان کو سارے نہیں مانیں گے، بے مثل و بے مثال سارے نہیں کہیں گے، غیب کی خبریں دینے والا سارے نہیں کہیں گے، نور اللہ نور سارے نہیں کہیں گے، بے مثل و بے مثال سارے نہیں کہیں گے، اس ملاد سارے نہیں ملائیں گے۔ ایمانداروں پر احسان اس لیے جتایا کہ ایماندار وہی ہوگا جو حضور کا ملاد کرے گا۔ اب جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایس قسم دے جانور جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میلاد کیا ہے، کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ پاگلو تمہیں یہ پتہ نہیں چلا شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ بنا لیا جائے۔ بس خدا نہ کہو، خدا نہ کہو، خدا سے جدا بھی نہ کہو، نہ خدا کہو نہ خدا سے جدا کہو، تو پھر کیا کہو؟ پھر وما ینطق عن الہوا کہو۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ وہ زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا۔ نبی وہ بات کرتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا نہ، نبی بات ہی وہ کرتا ہے جو وحی الہی ہو، اور جو وحی کے بغیر بات کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق کی جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو سراپا معجزہ ہے۔ کتاب میں کہتا ہے موجود علماء کرام کیا آپ نے سنا کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7، 8، 9، 10 کم و بیش۔
لیکن سرکار کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، دوسرے نبیوں کو معجزات دیے، ایک گنتی کے دیے، مگر یار کو رب نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے منہ مبارک بھی معجزہ، حضور کی پیشانی بھی معجزہ، حضور کے رخسار بھی معجزہ، حضور کی بینی بھی معجزہ، حضور کی چشمین بھی معجزہ، حضور کے دندان بھی معجزہ، حضور کی زبان بھی معجزہ، حضور کا لم نشرح کا سینہ بھی معجزہ، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ بھی معجزہ۔ حضور علیہ السلام سراپا معجزہ۔ اگر سراپا معجزہ نہ ہوتی، علماء کیا فرماتے ہیں؟ پھر حضور سدرہ سے آگے نہ جاتا۔ اگر سراپا معجزہ نہ ہوتے تو سدرہ سے آگے نہ جاتے۔ نوری مخلوق ہے جبریل، نوری مخلوق ہے جبریل کی پرواز کی انتہا کیا؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ مسئلہ متفقہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم۔ کملی والے آقا اگر جبریل ایک بال برابر بھی آگے جائے تو خدا کے انوار و تجلیات سے جل کر میرے پر راکھ ہو جائیں گے۔ حضور میں اب آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا چل، ہونا کیا حضور بس؟ فرمایا جبریل چل اگے چلیے۔ حضور میں نہیں جا سکتا۔ اب آگے کون جائے؟ بشر بھی نہ جائے، صرف بشر ہو وہ بھی نہ جائے، صرف نوری مخلوق ہو وہ بھی نہ جائے۔ آگے کون جائے؟ وہی جائے جو افضل البشر ہو، صرف بشر نہ ہو، افضل البشر ہو اور اللہ کی نوری مخلوق میں، اللہ کی نوری مخلوق میں افضل ہو، نوری مخلوق میں افضل ہو، اور پھر وہاں جا کر بے حجاب قادر مطلق کے حسن جلوے دیکھے، پھر وہ کلام کرے، پھر واپس آئے، پھر جائے، پھر آئے، پھر جائے، پھر آئے، پھر جائے۔ یہ موسیٰ کلیم سے پوچھو، پھر آئیں، پھر جائیں، نمازیں کم کرائیں، 5 آ کے دے دیں تو امت کہے نا یہ نہیں پڑھی جاندی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے فیوز و برکات سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو وہ میلاد بناؤ، سیرت اپناؤ، میلاد بناؤ، سیرت اپناؤ۔ آج کی اس محفل پاک میں جن میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دامے درہمے قدمے سخنے سرکار کے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جس طریقے سے خدمات سر انجام دی ہیں، مالک و مولا سب کی مسائی جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور میں عرض کر دوں کہ خصوصی خطاب کے لیے جو حسین تشریف لانے والی تھی وہ تشریف نہ لا سکی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حالات واقعات کا تقاضا ہی حالات واقعات کا تقاضا ہی ایسا تھا
ایک بندے کا فون آیا کہ صاحب تسی نہیں پڑھے گئے کہنا تسی نہیں پڑھے گئے میں کہا تو کون بول رہا ہے کہنا فلانا بندہ بولنا پیا میں کہا تو شک ہے کہنا نہیں میرا مقصد کہن رہے ہوئے کہ بچے ہو نا میں کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ بچے ہیں فی الحال تے میں کہا ایک گل دس اگر میں پھڑیا بھی جاواں فرض کرو تے سرکار دی ناموس دی خاطر ہی سرکار دی چوری ڈاکہ یا اللہ معافی دے اس کام جیسے پڑھا جانا سرکار دی ناموس دی خاطر میں آپ کو آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا یہ نعرہ ہے یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا یہ نعرہ ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت جاگ اٹھے ہیں اہل سنت اور گول اٹھا یہ نعرہ ہے ارے دور ہٹو دشمن ملت یہ پاکستان ہمارا ہے اور یہ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا لیکن خدا را تھوڑی سوچ بوجھ حاصل کریں کوشش کیا کریں ایسا کام جس سے اسلام کو نقصان پہنچے ملک کو نقصان پہنچے قوم کو نقصان پہنچے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں رہی بات ایمان ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے ہمارے ایمان کی جان ہے اور یہ جان آمینہ کے لال پہ قربان یہ جان آمینہ کے لال پہ قربان ہے وقت کی نزاکت کے پیش نظر حالات کے تقاضے کے تحت حضرت صاحب تشریف نہ لا سکے اور انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو ضرور ان کو انشاءاللہ دعوت دیں گے میری گفتگو میں کوئی آمدن صاحبن غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خاص گاروں اور خلوص دل سے دعا گو کہ اللہ پاک آپ سب حضور کے غلاموں کو ہمیشہ کے لیے شاد اور آباد رکھے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے ان سنیوں کو خدا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے ان سنیوں کو کملی والے کا ویلاد ہوتا رہے